السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمہ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون الی آخر الآیہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاہدوا بالقرآن فوالذی نفسی بیدی هی اشد تفصیا من الابل من عقولها او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری۔ سب سے پہلے ہم سب اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اس رب کا بڑا احسان ہے، اس شہر ہرپنلی میں صرف ایک ہی حفظ کا ادارہ نہیں، کئی ادارے، کئی مساجد، کئی مدرسے بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب اداروں کو قائم دائم رکھے۔ درود و سلام ہو آخری نبی، آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ آپ پر، آپ کے صحاب پر لاکھوں انگنت بے شمار درود و سلام نازل فرمائے صلی اللہ علیہ و صحبہ اجمعین۔ یہاں تشریف فرما علماء اکرام، اساتذہ اکرام، ذمہ داران اس ادارہ، آئے ہوئے معزز مہمان، خواتین اور یہ معصوم بچے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے آج خوشی کا دن ہے، ایک دوسرے کے لیے مبارکبادی کا دن ہے۔ بات یہ ہے، ابھی بچے ترانہ پڑھ رہے تھے، اس ترانے کے الفاظ پہ اپنے غور کیا ہوگا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قاری قرآن سے، قرآن پڑھنے والے سے کہے گا، قرآن پڑھتے جا تو درجہ بدرجہ اوپر چڑھتا جا، وہاں مقام بلند ہوگا، وہاں عزت ملے گی اللہ کے بارگاہ میں۔ لیکن دنیا میں بھی سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے، آپ کسی ڈاکٹر کو اتنی عزت پاتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، کسی انجینئر کو اتنی عزت پاتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، کسی بڑے وزیر کو بھی اتنے بڑے مقام پر آپ نہیں پائیں گے۔ دنیا میں اگر کوئی مقام ہے، عزت والی جگہ اگر کوئی ہے، مسجد کے اندر امامت کی جگہ۔ مسجد کے اندر کسی وزیر کو امامت کے لیے نہیں کھڑا کیا جائے گا، کسی ڈاکٹر کو نہیں کھڑا کیا جائے گا، کس کو کھڑا کیا جائے گا؟ آپ دل سے کس کا احترام کرتے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑی عزت، سب سے بڑا مقام ان اہل علم کو ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے میں اہل ہرپنلی کو مبارکبادی دیتا ہوں۔ کیوں؟ 1980 میں آتا تھا، 80 سے پہلے اور اس کے بعد ہرپنلی کے اندر ایک ہی 4 مینار مسجد، ایک ہی مسجد، چھوٹی سی مسجد، اندھیرے والی مسجد، چمنی میں کیروسین یا چوٹی کے تیل ڈال کر کے چراغ لگایا جاتا تھا، اس میں نماز پڑھی جاتی تھی۔ اس کے اندر جو نمازی ہوتے 7، 8، 9، اگر 9 سے زیادہ ہوتے تو بڑی بات ہوتی۔ ذرا غور کیجئے، عمامے باندھے ہوئے، لنگیاں باندھے ہوئے، دھوتی باندھے ہوئے نمازی آتے۔ ترک و جوار میں کچھور، وہاں کا بھی یہی حال تھا۔ لیکن یہ بزرگ کیا کہتے ہیں آپ کو معلوم؟ اور اس وقت کے جو افراد، عورتیں، ہرپنلی کے میں نے دیکھا، محسوس کرتا تھا، کوئی عالم آ جاتے یا کوئی بچہ پڑا ہوا آ جاتا، سب گھیر لیتے اس کو، گلے ملتے، مبارکبادی دیتے۔ میں 1978 کے بعد پہلی جماعت ختم کر کے عمرآباد سے آیا ہرپنلی کو، میرے رشتہ دار ماموں عبدالسبحان صاحب رہتے، ان سے ملاقات کے لیے جب آیا، شیخ عبدالوہاب صاحب جامع حفظ اللہ نے کہا کہ کچھ کہہ سکتے ہو تو کہو۔
ہمارے رسول پڑھائی جاتی تھی، آپ جانتے ہیں۔ اس کا ایک مضمون میں تقریر کی شکل میں پیش کیا، لوگ خوشی کے مارے مجھے روپیہ 200 روپیہ بڑی قیمت والا 60 سے 65 روپے جمع کر کے، اللہ اکبر، لوگوں کے اندر یہ شوق تھا، یہ جذبہ تھا، اور دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو بھی اس طرح عالم و حافظ بنائے۔ ان بزرگوں کی دعا تھی جو آج ہرپنڈی میں یہ حفظ کا مدرسہ نہیں، کئی حفظ کے مدرسے بنے، لڑکیوں کے لڑکوں کے اسکول کالج سب بنتے جا رہے ہیں۔ اللہ ان بزرگوں کی خبروں میں ٹھنڈی ہوائیں نازل آپ یہ ہے۔ ابھی دیکھیے تھوڑا سا وقت میرے سامنے ہے، میں 2-4 بات رکھنا چاہتا ہوں۔ میں قرآن مجید کی آل عمران کے 113 آیت پڑھا، اللہ تعالیٰ اہل کتاب میں یہودیوں میں بھی کچھ اچھے ہوتے ہیں، ان کی صفات پیش کیا۔ پورے اہل کتاب، پورے یہودی خراب میں تو کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں کچھ اہل کتاب تھے۔ اللہ ان کے صفات میں سے ایک صفات، ان کی خوبی میں سے خوبی پیش کرتا ہے، یتلون آیات اللہ آناء اللیل۔ سب سے بہترین ان کی صفت یہ ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو دن کے علاوہ رات میں بھی پڑھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ کتاب کا مطلب ہے پڑھا جانا، قرآن کا معنی ہے بار بار پڑھنا، بار بار پڑھنا، اس کو قرآن کہتے ہیں۔ قرآن کا معنی ہے بار بار پڑھنا۔ بات سمجھے آپ؟ میرے اور آپ کی صفت ہونی چاہیے، اس کتاب کو قرآن مجید کو جب خالی وقت ملے تھوڑا قرآن پڑھنا۔ آج میرے اور آپ کے گھروں میں، ہمارے گھروں میں موبائل آ گیا، موبائل سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، اس موبائل سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی کو میرا اور آپ کا، ہم سب کا اوڑھنا بچھونا بن چکا ہے، صحیح ہے؟ تھوڑا سا وقت دن میں، تھوڑا سا وقت رات میں قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی تعریف کر رہا ہے، چاہے اہل کتاب ہو چاہے ہم مسلمان۔ اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیں سب سے پہلے یہ بچے، یہ معصوم بچے، بات سمجھے آپ، قرآن پڑھنے کے لیے والدین کو چھوڑ کر کے، ماں باپ کو چھوڑ کر کے یہاں آئے ہیں۔ ماں باپ پہ کتنی تکلیف ہوتی ہے جب بچہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر کے نکلتا ہے، اس کی حفاظت کا معاملہ، اس کی صحت کا معاملہ، اس کی تعلیم کا معاملہ وہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں، میرے بچے کا کیا ہوگا۔ یہ سب سے بڑی قربانی ہے والدین کی۔ لیکن میں آپ کو یہ دوسری بات بتانا چاہتا ہوں، جب آپ کا بچہ حافظ بن کر کے آیا، جب آپ کا بچہ ابھی آپ کو سامنے قرآن سنایا اتنی بہترین آواز میں، میں اس بچے کی چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ عمر مسجد میں جب ناظرہ پڑھتا تھا، سب سے فاسٹ ہے بچہ، سچ کہہ رہا ہوں میں۔ دوسرے بچے علی زبر علی زیری دھیرے دھیرے پڑھتے، یہ بچہ جلدی ختم کرتا۔ میں سوچا بھی نہیں تھا ان کے والدین اتنا جلدی مدرسے میں لائیں گے، داخل کریں گے۔ ان کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں، واقعی خوش نصیب ہیں، وقت سے پہلے بچے کو داخل کیے۔ اب رہا مسئلہ، میں یہ اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں، میں ذمہ داروں کو مبارکباد دینے کے ساتھ ان کے حق میں دعا کرتا ہوں۔ بات یہ ہے بچے یہاں سے پڑھ کر کے نکل رہے ہیں، یہاں سے بچے نکل رہے ہیں، حافظ بن کے نکل رہے ہیں، ان کا مستقبل کس کے ہاتھ میں ہے نہیں مانتا۔ ان بچوں کا مستقبل، ان کو کہاں لے جائیں، اسکول کی تعلیم دیں یا دینی مدرسے میں داخل کریں، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے یاد۔ اگر ان بچوں کو حفظ کے بعد انگریزی پڑھانے کے لیے آپ داخل کریں گے، ان کا حفظ ختم ہو جائے گا۔ کیا ختم ہو جائے گا؟ ان کا حفظ ختم ہو جائے گا۔ اگر حفظ کے ساتھ میں ذمہ داروں سے معتبر درخواست کرتا ہوں، اساتذہ سے درخواست کرتا ہوں، ان بچوں کو دورے کے دوران، ابھی شیخ آگے عمر صاحب کہہ رہے تھے 5-6 ماہ میں یہ 6-7 کا دورہ کریں گے، بہت اچھی بات ہے، دورے میں حفظ مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن کچھ وقت ان بچوں کو اردو پڑھنا اور لکھنا، املا کرانا، یہ سکھانا ضرور ہے، تاکہ عالم کورس میں جا کر کے آسانی سے
یہ بچہ داخلہ لے سکے اور داخلہ ہو. سب سے پہلے یہ ضروری ہے. ان بچوں کو انگریزی نہ پڑھائیے. جب عمرآباد میں یا بنارس میں یا سنابل میں یا ریتروک میں یا جہاں بھی بچہ جا کر پڑھے گا عالم بن کر کے نکلے گا، اس کے بعد وہ انگریزی میں بھی ہر کورس میں آگے بڑھے گا. آج سب سے زیادہ ٹاپ جو بچے ہیں وہ حفظ کے بچے، عالم کورس کے بچے، آئی اے ایس میں آئی پی ایس میں ہے نا، سب سے زیادہ یہ بچے آگے ہیں. میں پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں الحمدللہ ان بچوں کو حفظ کے ساتھ تعلیم کرائی. اب دوسری بات میں آپ کے سامنے جو بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے رمضان جب آتا ہے نا تو رمضان کے لیے مساجد کے ذمہ دار حافظوں کی تلاش کرتے ہیں. رمضان سے 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے حافظوں کی تلاش کرتے ہیں. ہمارے مسجد کو ایک اچھی آواز والا، پیاری آواز والا، میٹھی آواز والا حافظ چاہیے. یو پی سے، بہار سے، بنگال سے، جھارکھنڈ سے، کہیں سے ملا تو ہمارے جماعت کا اپنا الحمدللہ. لیکن میرے آزو بازو رہتے ہیں بچوں کو، میرے خود میں رہتے ہیں بچوں کو، اس ریاست میں رہتے ہیں بچوں کو، اس ضلع میں رہتے بچوں کو موقع ملنا چاہیے کہ نہیں؟ بولیے ہمارے بچوں کی مسجد میں جگہ ملنا چاہیے کہ نہیں؟ ان کا حق پہلے ہے یا شمال والوں کا پہلا حق ہے؟ بولیے آپ. تو کیا ہونی چاہیے؟ ابھی سے اساتذہ سے، ذمہ داروں سے، آپ والدین سے میں درخواست کرتا ہوں، آپ کا بچہ اگر 15 پارے 20 پارے حفظ کیا، ان مساجد کے ذمہ داروں سے کہیے ہمارے بچے کو ہدیہ نہ دیا، ہمارے بچے کو کچھ بھی نہ دیں. آپ اگر ہمت افزائی کرتے ہیں آپ کچھ دے دیتے اچھی بات ہے، نہ بھی دے رہا ہوں بچے کی حفظ کے لیے، اس کی حفظ کی مضبوطی کے لیے میرے بچے کو مسجد میں جگہ دو. یہ درخواست کر سکتے ہیں آپ. ابھی سے کوشش کیجئے. اور دیکھیے مساجد میں دوڑ چل رہی ہو کیا ہے؟ مساجد میں مقتدی کیا کہتے ہیں؟ اچھی آواز والے، پیاری آواز والے، میٹھی آواز والے. اگر ان بچوں کو، میں اساتذہ ذمہ داروں کو درخواست کرتا ہوں، ان بچوں کو تھوڑا وقت نکال کر کے میٹھی آواز میں، اچھی آواز میں، اچھے انداز سے پڑھنے کا سکھایا، اچھی آواز والے بنائیں. دوسرے حفاظ کی، مکے کے حافظوں کی، مکے کے اماموں کی، مدینے کے اماموں کی، مصر کے اماموں کی جو آواز ہے ان کی آواز کو نقل کر کے پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ یہاں کے بچے، کرناٹک کے بچے ہمارے مساجد میں حصہ لے سکیں، ان کو جگہ مل سکے. انشاءاللہ کوشش کریں گے. یہ ہونی چاہیے جذبہ، سب میں جذبہ ہونی چاہیے. چوتھی بات میں آپ کے سامنے جو رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے، دیکھیں ابھی ساتھ کا ذکر آ رہا ہے، ساتھ نے قرآن پورا کیا. کبھی کبھی چھٹی 1.5 مہینہ ہوتی ہے، مہینہ ہوتی ہے، 2 مہینہ ہوتی ہے نہیں. بچہ کیا کر رہا ہے؟ میں اور آپ جانتے ہیں بچہ کبھی وہاں جا رہا ہے، کبھی اس رشتہ دار کے ساتھ جا رہا ہے، کبھی رشتہ دار کے گھر میں گیا 3-4 دن بیٹھ گیا، کبھی کھیلنے گیا. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تعاہدوا بالقرآن. سنو اللہ کے بندو، قرآن کو مسلسل لگاتار پڑھتے رہو. اگر نہیں پڑھو گے، کیا مطلب بچہ نہیں پڑھ رہا ہے، میں نہیں پڑھ رہا، تو دماغ سے قرآن نکل جائے گا. کیسے نکل جائے گا؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، بخاری کی حدیث ہے، اس طرح جیسے ایک اونٹ ہے، سرکش ہے، ذرا شرارتی اونٹ ہے، رسی سے باندھا گیا ہے. کبھی کبھار رسی نکال کر کے یا رسی سے نکل گیا ہو تو کیا کرتا؟ بھاگ جاتا تیزی سے، مالک کو نہ ملے. اس طرح چھپ کر کے میں چارہ چلوں گا، کسی کھیت میں گھس جاؤں گا، کسی کھیت کو برباد کروں گا. اسی طرح قرآن بھی بچے کے دماغ سے نکل جائے گا. اب اس حفظ کو بچانے کی ذمہ داری کس کی؟ بولیے. یہاں ماں باپ بیٹھے ہیں، یہ جو ماں باپ بیٹھے ہیں ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں؟ گھر میں 1 رکوع یا 2 رکوع پڑھ کے سناؤ. کبھی امی سنے، کبھی ابا سنے، یا مسجد میں تو امام صاحب ہیں ان کے پاس بھیج کر کے قرآن کو بچائیں، قرآن کو بچائیں، حفظ کو بچائیں. کیا میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہو سکتی ہے؟ بولے انشاءاللہ. اب آخر میں
चलिए मैं देखिए इस इदारे को हम और आप देख रहे हैं, इदारा तकरीबन 7-8 साल से चल रहा है, धीरे धीरे तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तकरीबन 30 से 35 बच्चे यहाँ से हिफ्ज करके निकले, इतनी बड़ी खुशी मिल रहा आपके लिए। मैं शुरू में आपके सामने बताया हरपनहल्ली में एक मस्जिद थी, नहीं, हरपनहल्ली में सिर्फ एक मस्जिद, छोटी सी मस्जिद, समझे, लकड़ी के नाट, काले से लकड़ी होती है ना, वो पत्थर की दीवारें, आप जाकर देख लीजिए चारमीनार मस्जिद कितनी कुशादा, कितनी वसी, कितनी बड़ी मस्जिद बनी है, और कितने मस्जिदें बने हैं। इनसे किनकी मेहनत से, किनकी कोशिशों से, आपका तो हाथ है ही है, आप तो ताउन किए, आप तो हिस्सा लिए, लेकिन इन हाफिजों और आलिमों की वजह से नहीं, जमात बढ़ेगी, कौम तरक्की करेगी, कौम इल्म हासिल करेगी, कौम को फायदा होगा अगर मैं और आप इनका साथ देंगे। ये जहाँ जाएंगे एक जमात बनाएंगे, जहाँ बैठेंगे एक जमात का सहारा बनेंगे, एक जमात की जिम्मेदारी बनेंगे। इसलिए मेरी और आपकी जिम्मेदारी है हमेशा बच्चों की हिम्मत अफजाई करना चाहिए। गाँव का है, समझे आप, गाँव का है ना बच्चे, ये बच्चा हिफ्ज करके आया, गाँव वालों की जिम्मेदारी है उस बच्चे का तारुफ जमात में होनी चाहिए। हमारे अंदर नहीं, ये सबसे बड़ी कमजोरी, तारुफ। मेरा बेटा फलां का बेटा आज मदरसे से हिफ्ज करके आया है, उसकी हिम्मत अफजाई और उसका तारुफ कराने के लिए एक छोटा प्रोग्राम हम करने के लिए तैयार हैं। ये कितने अफसोस की बात है। अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह हमारे कौम के अंदर ये एहसास से कमतरी खत्म करके अल्लाह इन बच्चों की हिम्मत अफजाई पैदा करने का हमें तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक बात ये है, देखिए ये इदारे हैं ना, बगैर ताउन के नहीं चलते। मैं और आप सब मिलकर के इन इदारों को ताउन करेंगे तो इदारे चलते, वरना खत्म हो जाए। ये बच्चों के रिहाई, उनके खाने का, उनके सकन का, उनके कपड़ों का, उनके किताबों का, उनके असातिज़ा के मसाइल कौन और कैसे हल करे, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, कौम की जिम्मेदारी है। कौम का मामला ये है, हम एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचते हैं, फलां मदरसा नहीं नहीं नहीं, फलां साहब नहीं नहीं नहीं। हजरात, मैं और आप जब यहाँ आए हैं, हम आंखों से देखें, हमारी जिम्मेदारी है इन इदारों का साथ दें, अहले खैर को लेकर के इनका हाथ उठाएं, अहले खैर के जरिए इन इदारों की तायद करना, इन इदारों को मजबूत करना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। बस आखिर में मैं जिम्मेदारों को, असातिज़ा इकराम को, आए मेहमानों को फिर एक बार मुबारकबादी देते हुए मैं ये बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये बच्चे हमारी कौम आगे बढ़ करके रहबर बनने वाले। मैं आपको आखिर में टाइम हो रहा है, सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह काबई, बड़े मुहद्दिस, उनका छोटा सा वाक़या, ख़वातीन बैठी हुए हैं इसलिए मैं बात रख रहा हूँ। बात ये है, हजरत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह, समझे आप, यतीम, शुरू में ही, बचपन में ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया। माँ हिम्मत नहीं हारी, मैं कह रहा हूँ मेरा बच्चा कैसे पढ़ेगा, कमाने वाला कोई नहीं है, मेरे बच्चे के अखराजात तुम बर्दाश्त करेंगे, ये घर के अखराजात तुम बर्दाश्त करेंगे, औरतों में बस हिम्मत आती। सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह यतीम, बाप का इंतकाल हो चुका है, बेवा अकेली औरत चरखा चला करके, कपड़े बुन करके, चरखा चला करके हजरत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह को एक बस्ती से दूसरी बस्ती, दूसरी बस्ती से तीसरी बस्ती, एक मदरसे में तालीम मुकम्मल हुई, दूसरे मदरसे में, एक कॉलेज में तालीम मुकम्मल हुई, दूसरे कॉलेज में ले जाती है। ये कौन किए? खातून, एक औरत। और कीजिए आप, शोहर कमाने में होते हैं, बाप कमाने में होते हैं, इनके पास वक्त नहीं होता है। अगर एक औरत फैसला कर ले, एक खातून फैसला कर ले, मैं मेरे कौम को, मेरी नस्ल को, मेरी औलाद को ये बना करके रहूंगी, इंशाअल्लाह वो कौम कामयाब है, वो घर कामयाब है। ख़वातीन के अंदर जज्बा होनी चाहिए। हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा, उन्होंने मेहनत की तो सुफियान सूरी बड़े मुहद्दिस बने, बड़े आलिम बने।
آج جب بھی کوئی فقہ کی بات آتی ہے، کوئی تفسیر کی بات آتی ہے، کوئی حدیث کی بات آتی ہے، فلان جگہ سفیان ثوری کا یہ قول ہے، فلان جگہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، جیسے ان کا نام آتا ہے رحمت کی برکت کی دعائیں مجھے دیتے ہیں، اس لیے ان کے علم کی وجہ سے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ اس ادارے کو مضبوط کرے، اللہ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے، دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس ادارے کے اساتذہ کو سب سے پہلے میں دعا دیتا ہوں، ان کی کوششوں سے یہ نسل تیار ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کا پھل، اس کا ثمرہ، اس کی محنت کے مطابق انہیں نہ مل رہا ہو، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ انہیں دنیا میں بھی دے، آخرت میں بھی اللہ ان کے اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ جو ذمہ دار ادارے کو سنبھالے رہے ہیں اللہ ان کے پاؤں کو مضبوط کرے، اللہ ان کو ثابت قدم رکھے، اس ادارے کو جس طرح آگے بڑھنا ہے اس سے بھی آگے بڑھائے، جو کام ان کا باقی ہے اللہ جلد سے جلد پورا کرائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔